جیسا کہ ہم نے دیکھا عدالت اجرا کو کرکی جائیداد کا حق اور اختیار حاصل ہے۔ اگر زرعی پیداوار کی کرکی مطلوب ہو تو ایسی صورت میں وارنٹ کرکی جاری کیا جائے گا اور وارنٹ کرکی کی ایک نقل کاشتہ جگہ پہ چسپاں کر دی جائے گی، کیونکہ زرعی پیداوار اگر ابھی کاشتہ ہے اور ابھی برداشت نہیں کی گئی اور اس پیداوار کو کرک کرنا مطلوب ہو تو ایسی صورت میں زرعی تو وارنٹ کرکی کی ایک نقل کاشتہ جگہ پہ چسپاں کر دی جاتی ہے۔ اگر پیداوار اٹھا لی گئی ہو، موقع پہ موجود نہ ہو، تو جہاں اسے ذخیرہ کیا گیا ہو، جس جگہ اس کو اکٹھا کیا گیا، جس جگہ اس کو ذخیرہ کیا گیا، تو وہاں وارنٹ کو چسپاں کر دیا جائے گا اور اس کی ایک نقل جائے رہائش یا جائے کاروبار مدیون پر چسپاں کر دی جائے گی۔ یعنی یہ طریقہ ہے زرعی پیداوار کی کرکی کرنے کا کہ پلیس، وہ مقام جہاں پہ فصل کاشت ہے یا وہ مقام جہاں فصل کو برداشت کر کے ذخیرہ کر لیا گیا ہے، وہاں اس کی کرکی کر لی جائے گی۔ زرعی پیداوار کی کرکی کے مرحلے پر فاضل عدالت جو اجرا کر رہی ہے وہ مدیون کو پیداوار کاٹنے، برداشت کرنے اور اسے ایک جگہ ذخیرہ کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ یعنی عدالت اجرا کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کسی زرعی پیداوار کی کرکی کرنی ہے تو فاضل عدالت اجرا مدیون کو وہ فصل کاٹنے، فصل برداشت کرنے، جمع کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کا حکم دے گی۔ لیکن اگر مدیون ایسا نہ کرے، عدالت کہے اور وہ ایسا نہ کرے، ایسا کرنے میں ناکام ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو عدالت ڈگری دار کو یا کسی دیگر شخص کو یہ کام سر انجام دینے کا حکم دے گی۔ یعنی اگر مدیون کاشت برداشت کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا تو یہ انکار کرتا ہے یا انحراف کرتا ہے یا اجتناب کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے، اس کے اعتراض کی صورت میں بھی وہ پراپرٹی کی مدیون کے ناکامی کی صورت میں عدالت ڈگری دار کو کسی دیگر شخص کو یہ کام سر انجام دینے کا حکم دے گی۔ ڈگری دار کو بھی حکم دے سکتی ہے، کسی تیسرے آدمی کو بھی۔ تو ایسی صورت میں جو اخراجات ہوں گے، ظاہر ہے اگر مدیون کے علاوہ کوئی اور شخص اس فصل کو کاشتہ کو برداشت کر رہا ہے تو اخراجات ہوں گے۔ وہ اخراجات کون دے گا؟ وہ اخراجات مدیون سے وصول کیے جائیں گے۔ مدیون وہ اخراجات ادا کرنے کا پابند ہے اور یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اخراجات ڈگری کا حصہ ہے۔ جو ڈگری ہوئی ہے اس کے اجرا میں کرکی کے دوران جو اخراجات آ رہے ہیں وہ اخراجات مگر مدیون نہیں برداشت کر رہا، تو پھر ایسی صورت میں ڈگری دار یا کوئی تیسرا آدمی اگر وہ اخراجات کرتا ہے تو وہ تمام کے تمام اخراجات ڈگری کا حصہ بن جائیں گے اور وہ بھی اسی طرح وصول ہوں گے جس طرح ڈگری وصول ہو رہی ہے۔ ان کی تعمیل و تسکین بھی ایسے ہی ہوگی جیسے وہ ڈگری کا حصہ ہے۔ اب اگر ایک استدعا فصل ہے، فصل کھڑی ہے، کسی آرڈر کے ذریعے وہ اٹیچ ہو گئی، کھڑی فصل اٹیچ ہو گئی، اب وہ فصل کاٹ لی گئی ہے، تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ وہ تو استادہ فصل کرک ہوئی تھی، یہ تو کٹ کے اجناس بن چکی ہے لہذا یہ کرک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر استادہ فصل کرک کر لی جائے تو برداشت کرنے پر
یعنی اسے اٹھا لینے پر، اسے سمیٹ لینے پر، اسے برداشت کرنے پر دوبارہ کرک نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہی کرک تصور ہوگی۔ دو بار اس کی اٹیچمنٹ نہیں ہونی۔ کھیت میں فصل تیار ہے، کورٹ نے کرکی کو، قابل کرکی ہے فصل، اس قابل کرکی فصل کو عدالت نے کرک کرنے کا آرڈر دے دیا، موقع پہ چسپاندگی کر دی، اس کو ایک جائے رہائش پہ ایک جگہ کر دی اور کرکی کا عمل مکمل کر دیا۔ اب وہ مدیون آتا ہے، اس کو کاٹ لیتا ہے، کاٹ کے اجناس بنا کے بوریوں میں بھر کے ذخیرہ کر کے لے جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ جائیداد کرک شدہ ہی تصور ہوگی، گویا وہ اجناس ہی کرک شدہ ہے۔ اگر ایسی فصل ہے کھڑی ہوئی ہے اور اس کا حکم ہو گیا کافی عرصہ پہلے، ابھی وہ تیار نہیں، تو عدالت اس کو کرک کر کے کارروائی اجرا کو معطل کرے گی اور مزید حکم صادر کرے گی کہ پیداوار کو اٹھانے سے گریز کیا جائے۔ استادہ فصل کی کرکی کا حکم فصل تیار ہونے سے کافی عرصے پہلے کر دیا جائے تو فاضل عدالت کارروائی اجرا کو معطل کر دیتی ہے۔ اگر ایسی فصل ہے جو ذخیرہ نہیں ہو سکتی، اس کی کرکی کر لی، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس کے برداشت ہونے سے 20 دن پہلے تک اس کو کرک کرنا ہے، کیونکہ اس نے ذخیرہ نہیں ہونا، لہذا 20 days بیفور اس کو کرک کر لیا جائے گا تاکہ 20 دن کے درمیان اس کا کوئی انتظام کر لیا جائے۔ تو یہ طریقہ ہے زرعی پیداوار کی کرکی کا، اٹیچمنٹ آف ایگریکلچر پروڈیوس۔ زرعی پیداوار کو کرک کرنے کے لیے قانون نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے محفوظ بنایا جائے تاکہ وہ ضائع نہ ہو سکے۔ اگر کوئی پیریشیبل چیز ہے اس کو کرک کر لیا تو اس کا انتظام کیا جائے گا کہ اسے موقع پہ فروخت کر دیا جائے گا پیرش ہونے سے پہلے اور اس کی رقم عدالت میں جمع کرا دی جائے گی۔ یہ طریقہ کار زرعی پیداوار کی کرکی کا ہے۔ لیکن اگر کسی کی تنخواہ کرک کرنی ہو، تنخواہ کی کرکی سرکاری ملازم کی تنخواہ ہو یا ریلوے کمپنیز، پہلے ریلوے کمپنیز ہوتی تھی، اب ریلوے اسٹیٹ کا محکمہ ہے، لیکن چونکہ لاء میں 1908 کا بنا ہوا ہے، لہذا اس میں ریلوے کو بطور کمپنی ٹریٹ کرتے ہوئے ریلوے کے ملازم کو علیحدہ جگہ دی ہوئی ہے، یعنی سرکاری ملازم، ریلوے کا ملازم، لوکل اتھارٹی کا ملازم، ان کی اگر آپ نے تنخواہیں کرک کرنی ہیں کہ وہ اس کا کیا کیا جائے گا، اس کا کیا طریقہ ہے، اس سے قطع نظر کہ ڈسپرسنگ آفیسر اس کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں، یہ پراپرٹی اس کی تنخواہ اس کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں، تو دفعہ 60 کے تحت جتنی سیلری کرک ہو سکتی ہے، یعنی قابل کرک کی تنخواہ کو روک لیا جائے گا۔ اگر ایک شخص سرکاری ملازم ہے، اس کی تنخواہ اے جگہ پہ ہے، کوٹ بی جگہ پہ ہے، تو اس کی تنخواہ کو اے جگہ پہ ہی روک دیا جائے گا۔ اس کی تنخواہ کو روکنے کا اختیار عدالت کو حاصل ہے، خواہ وہ جائیداد عدالت کے دائرہ اختیار میں نہ بھی ہو۔ مدیون کی تنخواہ اس سے قطع نظر کہ وہ اس کے دائرہ اختیار میں ڈسبرسنگ آفیسر ہے یا نہیں، یہ حکم دے گی کہ دفعہ 60 کے مطابق وہ تمام قابل کرک کی تنخواہ کو کرک کر لیا جائے۔ اگر تنخواہ کرک ہو گئی اور تنخواہ اس کی لوکل حدود میں تقسیم کرنی ہے، تو ایسا افسر جس کی ذمہ داری ڈسپرس کرنے کی ہے وہ اس تنخواہ کو روک لے گا
اس کو ودہولڈ کر لے گا اور ودہولڈ کر کے اس رقم کو عدالت میں بھجوا دے گا. وہ عدالت کے پاس اس کی اصل اماؤنٹ آ جائے گی اور وہ اٹیچ رہے گی. ڈگری دار کو دی نہیں جائے گی جب تک کہ فردر کوئی آرڈر نہ ہو. یہ اٹیچمنٹ کا پروسیس ہے کہ ڈسبرسنگ آفیسر اسے ودہولڈ کرے گا. ودہولڈ کرنے کے بعد اسے قابل فاضل عدالت کو بھجوا دے گا کہ جناب میں نے یہ ودہولڈ کر لیا ہے، یہ اماؤنٹ موجود ہے، لیکن اس کی تنخواہ کی کرکی ہونی ہے دفعہ 60 کے مطابق. دفعہ 60 میں ساری تنخواہ کرک نہیں ہو سکتی. 100 روپے اور اس کے ساتھ باقی تنخواہ کا نصف حصہ وہ قابل کرکی ہے. لہذا اس 60 دفعہ کے اصول کے مطابق تنخواہ کو کرک کرنا ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مدیون ہے، اس کے خلاف 2 ڈگری ہیں، 2 ڈگری ہیں، 2 عدالتیں ہیں. ایک فاضل عدالت نے پہلے کرکی کر لی، دوسری فاضل عدالت نے بعد میں کرکی کا آرڈر بھیج دیا کہ اس کی تنخواہ کرک کریں. اگر تنخواہ کا قابل کرکی حصہ پہلے ہی کرک ہو گیا تو متعلقہ افسر عدالت کو اس سلسلے میں لکھ کے بھیج دے گا کہ یہ پراپرٹی پہلے سے فلاں فلاں ڈگری کے تحت کرک شدہ ہے، فلاں فاضل عدالت کے حکم کے تحت، لہذا آپ کا آرڈر واپس کیا جاتا ہے. وہ پوری ڈیٹیل بنا کر کورٹ کو دے دے گا. یعنی تنخواہ اگر ایک دفعہ کرک ہے تو دوسری ڈگری کے تحت کرک نہیں ہو سکتی. اگر تنخواہ کا قابل کرکی حصہ پہلے سے کرک شدہ ہے تو پھر اسے کرک نہیں کرنا، کیونکہ وہ کرک ہو کر دوسری عدالت کے دائرے میں چلی گئی جس نے اسے کرک کیا ہے. اب یہ تنخواہ کے کرک کرنے کا طریقہ ہے. اب جو غیر منقولہ جائیداد ہے، اموویبل پراپرٹی، اس کے کرکی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی ترکی کا طریقہ یہ ہے کہ عدالت اس کی اٹیچمنٹ کا حکم صادر کرے گی، اور جب وہ اس کا اٹیچمنٹ کا حکم دے گی تو وہ پراپرٹی کی مشتری منادی کرائے گی. مشتہری منادی بائی بیٹ آف ڈرم، اور اس کی ایک وارنٹ کی ایک نقل کسی واضح جگہ پر چسپاں کرا دے گی. اسے مشتہر کیا جائے گا، واضح جگہ پر لگا کر چسپاندگی کرا کر، اور عدالت کے بہائے بھی اس کو چسپاں کر دیا جائے گا. اور اگر وہ پراپرٹی پہ لینڈ ریونیو لگتا ہے، پراپرٹی از ایسیسڈ ٹو لینڈ ریونیو، تو پھر اس کی ایک کاپی کلیکٹر کو بھجوائی جائے گی کہ اگر پراپرٹی کلیکٹر کے دفتر میں بھیج دیں گے اور اس کے دفتر کے باہر چسپاں کر دیں گے. یعنی اگر پراپرٹی ایسیس ٹو لینڈ ریونیو ہے تو اس کی کرکی کے لیے یہ پروسیس بھی کرنا ہوگا. اگر پراپرٹی کنٹونمنٹ ایریا میں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اگر جائیداد کنٹونمنٹ ایریا میں واقع ہو تو اس حکم کی نقل کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس بھجوائی جائے گی اور ملٹری اسٹیٹ آفیسر کو بھیج دی جائے گی. کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی اور ملٹری اسٹیٹ آفیسر کو بھی. اس طرح اس کی کرکی کو مکمل کیا جائے گا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جائیداد کرک ہو گئی، مدیون کورٹ میں آیا، اس نے کہا جناب میں تو ڈگری کو سیٹسفائی کرتا ہوں. وہ ڈگری کو سیٹسفائی کر دیتا ہے. جب وہ ڈگری کو سیٹسفائی کرے گا تو جو اٹیچمنٹ ہے وہ ریموو ہو جائے گی، یعنی اس کو ڈی اٹیچ کر دے گا، اٹیچمنٹ کو ختم کر دیا جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عدالت نے ڈگری صادر کی، وہ ڈگری کا اجرا دائر ہو گیا، اجرا کے دوران عدالت نے کرکی کا حکم دے دیا، مدیون کی غیر منقولہ جائیداد کرک ہو گئی.
اس دوران میں اس نے اپیل کر کے اپیل میں اس ڈگری کو منسوخ کروا دیا۔ اگر وہ ڈگری کو منسوخ کروا دیتا ہے یا ڈگری کسی وجہ سے ماڈیفائی ہو ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ قابل اجرا نہیں رہتی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی کسی بھی بنا پہ۔ اگر وہ ڈگری نہ رہے یا سیٹسفائی ہو جائے تو پھر اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اب مدعی نے کیا کیا؟ ڈگری دار نے اجرا دائر کیا، اجرا میں پراپرٹی کرک کروا دی۔ کرکی کا پروسیس جاری ہو گیا، وارنٹ جاری ہو گیا، موقع پہ مشتری منادی بھی ہو گئی، چسپاندگی بھی ہو گئی، کلیکٹر کو بھی بھجوا دیا، جو سارا پروسیس وہ کرنا کر لیا۔ اس کے بعد مشتری کی ڈگری دار کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ اس اجرا کو آگے چلانا ہے، اس کو چلانے کے ان فردرنس اسے کچھ کارروائی کرنی ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا، کسی وجہ سے ڈیفالٹ کر جاتا ہے، ڈسمشن ڈیفالٹ کر جاتا ہے، یا ویسے کورٹ کے آرڈر کو ڈیفالٹ کر جاتا ہے، یا کوئی پروسیس فی میں کوئی ڈیفالٹ کر جاتا ہے، کوئی ایسا ڈیفالٹ کر دے جس کی وجہ سے اس کی درخواست ڈسمس ہو جائے، تو عدالت اگر وہ ڈیفالٹ کرتا ہے تو کورٹ اس کی درخواست ڈسمس کرے گی۔ جب عدالت اس کی درخواست کو ڈسمس کرے گی تو پھر کرکی بھی ختم کر دے گی۔ جو ہی اس کی درخواست ڈسمس ہوگی کسی بھی وجہ سے تو وہ فوری طور پر ڈسمس ہو جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اس کی ڈسچارج کرنے کا۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ڈگری دار کی کسی غلطی کی وجہ سے کوئی کارروائی نہیں رہ جاتی ہے تو درخواست اجرا پھر خارج ہو جائے گی۔ یعنی اگر ڈگری دار ڈیفالٹ کرے گا تو اجرا خارج ہوگی، اور جو ہی اجرا خارج ہوگی اور ڈگری کی اٹیچمنٹ ختم ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص رجسٹر حقداران زمین میں مالک جائیداد ہے، اس نے وہ جائیداد بے نامہ رجسٹری کے ذریعے اے نے بی کو فروخت کر دی۔ اے نے فروخت کرنے کے بعد بی اس کا مالک بن گیا، لیکن بی نے اس بے نامے کا انتقال نہ کروایا، رجسٹری اپنے پاس رکھی۔ مالک وہ بن گیا لیکن رجسٹری اپنے پاس رکھی۔ اے کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کا انتقال ہو گیا اور اس کی پراپرٹی سی کے نام ٹرانسفر ہو گئی ریکارڈ مال میں۔ بی کے پاس سیل ڈیڈ موجود ہے، بی اس کا اونر آف پراپرٹی ہے، لیکن ریکارڈ مال میں سی کو مالک بنا دیا۔ اب سی بن گیا ریکارڈ مال میں مالک۔ ایکس نے سی کے خلاف دعویٰ دائر کر کے ڈگری لے لی، اس ڈگری میں ایکس نے ڈگری دار کے طور پر وہ پراپرٹی اٹیچمنٹ کے لیے دے دی، وہ پراپرٹی اٹیچ ہو گئی۔ اب بی کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ بی تو اونر ہے، رجسٹر ڈیڈ اس کے پاس ہے، پوزیشن اس کا ہے، ریونیو ریکارڈ میں غلطی ہے، انتقال وراثت غلط درج ہوا، انتقال وراثت کی بنیاد پہ سی کو مالک قرار دے دیا۔ اس کے بعد ایکس نے اس کے خلاف ڈگری لے لی، اس ڈگری میں بی کی پراپرٹی اٹیچ ہو گئی، کیونکہ آن دا فیس آف ریکارڈ جمع بندی میں تو ایکس سی مالک تھا نا۔ اب بی کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ بی کے پاس ریمیڈی ہے کہ وہ آبجیکشن دائر کرے گا آرڈر 21 رول 58 کے تحت اسی کورٹ میں کہ میں اس کا مالک ہوں، اور جب وہ یہ داخل کرے گا اور پرما فیشائی یہ دکھائے گا کہ میں اس کا مالک ہوں، تو عدالت عذرداری کے استحقاق ثابت کرنے کا اسے موقع دے گی کہ وہ اپنا استحقاق ثابت کرے اور اس کا ثبوت فراہم کرے کہ واقعی یہ جائیداد اس کی ملکیت ہے۔
جب وہ یہ ثابت کرے گا کہ جائیداد اس کی ملکیت ہے تو اسے ایویڈنس کا موقع ملے گا، ایویڈنس دے گا۔ اس دوران میں عدالت اس کی اجرا کو معطل رکھے گی، یا جب عدالت یہ دیکھے کہ بونافائیڈی کلیم ہے، پرما فیشائی کیس ہے، اور وہ شخص نیک نیتی سے کورٹ میں آیا ہے، تو عدالت اجرا کو معطل کرے گی اور اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دے گی۔ اور اگر وہ عدالت یہ دیکھے کہ یہ کلیم اس کا ڈس آنیسٹلی ہے، میلا فائڈی ہے، غلط ہے، تو عدالت اسے خارج کرے گی۔ اور اگر وہ دیر سے آیا ہے، ڈیلے ہے اس میں، اور 1 سال کے بعد آیا ہے، تو وچ ایور از ارلیئر، تو وہ اس کے مطابق عدالت اسے خارج کرے گی۔ لیکن اگر وہ بونافائیڈی ثابت کر دے، اگر اپنے ٹائٹل انٹرسٹ ثابت کر دیں، تو پھر عدالت اس بنیاد پہ کہ وہ لیٹ آیا خارج نہیں کرے گی، بلکہ ثبوتداری کے لیے عذرداری کا ثبوت طلب کر لے گی۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جائیداد بی کی ہے اور رجسٹری قانون کے مطابق درست ہے، اور اس رجسٹری کی روح سے اصل مالک کا ٹائٹل اسے ٹرانسفر ہو گیا ہے، یہ اس کا مالک بن چکا ہے، جائیداد منتقل ہو چکی ہے، تو پھر عدالت اس کے کلیم کو مانتے ہوئے کھرکی کو ختم کر دے گی۔ یعنی تمام سوالات جو اس کے رائٹ، ٹائٹل، انٹرسٹ سے متعلق ہیں اٹیچ پراپرٹی میں، اس کے لیے علیحدہ دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کہے کہ میں علیحدہ دعوے میں اس کو چیلنج کروں کہ میں مالک ہوں اور کھرکی غلط ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تمام سوالات جو ریلیٹ کرتے ہیں، جن کا تعلق ہے اس کی رائٹ کے ساتھ، اس کے ٹائٹل کے ساتھ، اس کے انٹرسٹ کے ساتھ، وہ تمام کے تمام سوالات کی انویسٹیگیشن وہی کورٹ کرے گی جس کورٹ نے جائیداد کرک کی ہوئی ہے۔ کرک شدہ جائیداد اگر ثابت ہو جائے کہ کرکی غلط ہے، اس کے رائٹ اور انٹرسٹ کے خلاف ہے، تو اس کرکی کو ختم کر دے گی۔ That's all.